اور مودی کے انتہا پسند بھارت کی کچھ بات کریں، جہاں پر مسلمانوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ باحجاب مسلم خواتین کا تعلیم حاصل کرنا دشوار ہو گیا ہے۔ کرناٹکا کالج میں ہندو انتہا پسندوں نے حجاب پہننے پر طالبہ کو گھیر لیا، ہراساں بھی کرتے رہے، جبکہ بہادر طالبہ نے وہاں پر شیرنی بن کر انتہا پسندوں کے سامنے ان کے نعروں کا جواب اللہ اکبر سے دیا۔ انتہا پسندوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی کالج میں داخل ہو گئی۔ مسلم طالبات کا کالج کے باہر مظاہرہ اور انتہا پسندوں کا پتھراؤ بھی سامنے آیا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ یہ واقعہ آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، اور جو بھارت میں اس وقت جس ڈائریکشن کے اندر معاملات چل رہے ہیں، یہ آپ کو کہاں آگے جاتے نظر آتے ہیں اور عالمی جو برادری ہے وہ کیوں اس طرح سے اس کا نوٹس نہیں لے رہی جس طرح سے ہونا چاہیے اس سب معاملے پہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں سلام پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی اس بیٹی کو جس نے اس دباؤ کے باوجود اپنے حق کے تعلیم کے لیے، اپنے رائٹ ٹو ڈریس کے لیے، اپنے فیصلے پر جب ہندو دباؤ کا وہ بی جے پی سوچ کا مقابلہ کیا، جب اس بچی کا گھیراؤ کیا تو اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر جواب دیا۔ یہ ہے ہمت، یہ ہے حوصلہ، یہ ہے نظریہ، یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ۔ میں آج گزارش کر رہا ہوں ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں سے کہ یہ تعلیم کا بنیادی حق آپ کا آئین سب کو دیتا ہے، ہندوستان کی اقلیتوں کو دیتا ہے، مسلمان اقلیت کو، سکھ اقلیت کو، دالت اقلیت کو، عیسائی اقلیت کو۔ اور اگر ہندوتوا سوچ آج مسلمان بچیوں کو اس حق سے محروم کر رہی ہے تو آپ کو آواز اٹھانی ہوگی۔ جو سیکولر مائنڈیڈ ہندوستانی ہے اس کو آواز اٹھانی ہوگی اس آر ایس ایس سوچ کے خلاف، اور آج مسلمانوں کو یکجا ہونا ہوگا اور اپنی بچیوں کے مستقبل کے لیے، اپنے حقوق کے لیے جو ہندوستان کا آئین ان کو دیتا ہے، جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن، جس سے محروم کیا جا رہا ہے، انہیں یکجا ہونا ہوگا اور اپنی بچیوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم تو رو رہے تھے مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، لیکن بتدریج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوتوا سوچ ہندوستان پر غالب آ رہی ہے اور آج مسلمان غیر محفوظ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس پر انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، اس پر جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خواتین کی تنظیمیں ہیں، میں سمجھتا ہوں انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، انہیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایک طرف، میں درخواست کروں گا یورپین یونین سے، میں درخواست کروں گا امریکہ سے، جو درست طور پر کہتے ہیں اور متفکر ہیں افغان بچیوں کی تعلیم اگر وہ محروم ہوتی ہیں تو آواز بلند کرتے ہیں، اگر وہ افغان بچیوں کے لیے تعلیم کی آواز بلند کرتے ہیں تو پھر ہندوستان کے مسلمان بچیوں کی تعلیم کے لیے بھی ان کو آواز بلند کرنی ہوگی، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر دنیا یہ کہے گی کہ دوہرا معیار ہے۔ اچھا، 2 روز پہلے ایک انٹرنیشنل تھنک ٹینک کے مطابق، جہاں پر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی وہ اس طرح سے ترجمانی نہیں کی، لیکن انہوں نے فور کاسٹ یہ کیا ہے کہ جیسے 90 کی دہائی میں روانڈا میں جس لیول پہ جینوسائیڈ ہوا تھا، قتل عام ہوا تھا، وہ مسلمانوں کا ہو سکتا ہے بھارت میں، اور اگلا پرائم منسٹر وہاں پر یوگی آدتیہ ناتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود پھر اگین وہی بات، یہاں سے تو آوازیں اٹھتی ہیں، مسلمان وہاں سے بھی اٹھاتے ہیں شاہ صاحب، لیکن جو ویسٹ ہے وہ اس کے بزنس انٹرسٹ ہیں بھارت کے ساتھ، تو اس طرح سے نہ کوئی سینکشنز کا اندیا بھی نہیں ہے دور دور تک۔ دیکھیے ویسٹ میں بہت سے لوگ ہیں جو انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، میں پیپر کر رہا ہوں، ویسٹ میں بہت سے لوگ ہیں جو انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، جو صحیح فیصلے کرتے ہیں، اور میں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ آواز بلند کریں، یہ انہیں آواز بلند کرنی چاہیے اور انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے، انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ لوگ بولیں گے۔ بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔